بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آپ کو یاد ہے نا، قصص الانبیاء سیریز میں لاسٹ ٹائم ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کی کہانی سنی تھی، جب ان کی کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی تھی اور زمین کے خشک ہونے کے بعد وہ سب لوگ زمین پر اتر آئے تھے۔ انہی لوگوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا۔ اس کشتی میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس بھی تھے۔ بچوں، اس وقت ایسے ہی نام ہوا کرتے تھے۔ تو وقت گزرتا گیا، آگے ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد ہوئی، اور اس طرح دنیا میں بہت سے لوگ پھیل گئے۔ پھر ان کے قبیلے بن گئے، یعنی وہ لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے۔ انہی قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام عاد بھی تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں۔ ان کی زمین زرخیز تھی، یعنی ہری بھری تھی۔ میٹھے پانی کے چشمے جگہ جگہ موجود تھے۔ ان کی بکریاں اور گائیں خوب دودھ دیتی تھیں۔ ان پر اللہ کا ایک اور بڑا احسان یہ بھی تھا کہ وہ بہت مضبوط، بہت لمبے اور بہت طاقتور تھے۔ لیکن اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ غرور کرتے تھے کہ ہم سے طاقتور بھلا کون ہے۔ اپنی طاقت کے اظہار کے لیے انہوں نے اونچے اونچے محل بنا لیے تھے، حالانکہ وہ ان میں رہتے بھی نہیں تھے۔ خود وہ خیموں میں رہتے اور دوسروں پر فخر اور غرور کرنے کے لیے محل بنا بنا کر چھوڑ دیتے۔ اور سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ شرک کرنے لگے تھے، یعنی اپنے ہاتھ سے مٹی اور پتھر کے بت بناتے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ لوگ دوسرے کمزور قبیلوں پر ظلم بھی ڈھانے لگے، ان پر حملے کرنے لگے اور ان کو غلام بنانے لگے۔ جب وہ حد سے گزرنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نیک انسان سیدنا ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر منتخب کیا، ان پر وحی بھیجنی شروع کر دی۔ سیدنا ہود علیہ السلام کئی سال تک ان کو بتوں کی عبادت سے روکتے رہے، صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی رہے، بالکل ویسے ہی جیسے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے تھے۔ لیکن بچوں، ان کی قوم کے لوگوں نے بھی ان کی بات نہ مانی، ان کو احمق کہا، بیوقوف کہا، معاذ اللہ، اور برائیوں اور شرک پر ڈٹے رہے۔ صرف کچھ ہی لوگ ہود علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ آخر ایک روز وہ لوگ کہنے لگے کہ اے ہود، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے؟ تو تم ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو وہ لے ہی آؤ، اگر تم سچے ہو۔ بچوں، اب جب انہوں نے خود عذاب مانگا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے نعمتیں واپس لینی شروع کر دیں۔ ان کے علاقے میں بارش برسانا بند کر دی، زمینیں خشک کر دیں، ان کے کنویں سوکھ گئے اور قحط پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ کافر درختوں کے سوکھے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک اور پیاس سے وہ لوگ مرنے لگے، پھر بھی اپنے بتوں سے ہی مدد مانگتے رہے، اللہ کی طرف نہ پلٹے۔ لیکن بھلا وہ مٹی کے بت کیا کر سکتے تھے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عجیب طرح سے عذاب بھیجا۔ ایک دن اچانک آسمان پر کالی گھٹا اٹھی۔ وہ سب اسے دیکھ کر خوش ہو گئے کہ اب بارش ہوگی، جیسے ابھی ہم لوگ بھی بارش کا موسم دیکھ کر، کالی گھٹا دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں نا۔ لیکن دراصل یہ عذاب کا بادل تھا جو انہوں نے خود مانگا تھا۔ پھر بہت تیز ہوا چلی جو طوفان کی طرح بنتی گئی، اس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی تھی۔ اس شدید طوفان سے ان کے گھر اور خیمے اڑ گئے، خود ان کو ہوا اٹھا کر پہلے اوپر لے جاتی، پھر زور سے زمین پر پٹخ دیتی، ان کے سر الگ ہو جاتے،
ان کی ہڈیاں پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، گوشت بکھر گیا اور وہ زمین پر ایسے پڑے رہ گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کھجور کے تنوں سے کیوں ان کو ملایا گیا ہے؟ کیونکہ کھجور کا درخت بھی بہت اونچا ہوتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ بھی بہت لمبے لمبے تھے نا۔ اچھا، یہ خوفناک ہوا جو عذاب کی تھی لگاتار 8 دن اور 7 راتوں تک چلتی رہی، اور جب قوم عاد کے سارے کافر ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو رکنے کا حکم دے دیا۔ جب ہوا رکی تو سارے مسلمان اپنے گھروں سے نکلے۔ وہ سب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا تھا، ان پر احسان کیا تھا۔ اب یہ علاقہ تو تباہ ہو چکا تھا۔ سیدنا ہود علیہ السلام اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر ایک دوسرے علاقے کی جانب چلے گئے جس کا نام حضر موت ہے۔ ایمان کی دولت نے ان سب لوگوں کو محبت اور پیار سے رہنے والا بنا دیا تھا، اور اب ان پر ظلم کرنے والا کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ وہ سب اس علاقے میں بہت سکون اور آرام سے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور اب وہ سب لوگ بہت خوش تھے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کو کیسے بچا لیتے ہیں اور نافرمانوں کو کتنی سخت سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور برے لوگوں کی دوستی سے بھی بچائے، آمین۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔